بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کچھ دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر بھی، ٹویٹرز پہ بھی مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا۔ اچھا، ایک تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ حقیقت کیا ہے، اور دوسری جو ایشو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاطعانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں، اس کے اوپر انٹیلیجنس بیورو نے مطلب ہے کہ اپنی ایک رپورٹ دی ہے پرائم منسٹر کو، اور یہ رپورٹ بیسڈ آن ہے کہ ابھی تک جس قسم کا ایویڈنس ہوا، جو ایویڈنس ملا، مطلب ہے کہ جو سی ٹی ڈی کے پاس یا پروونشل گورنمنٹ کے پاس جس قسم کی بھی ابھی تک ایویڈنس کلیکٹ ہوا، اور پلس اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جو معظم صاحب جو جہاں بحق ہوئے تھے ایک پی ٹی آئی کے، اس میں جنہوں نے پارٹیسپیشن کی تھی، ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی، اس کے اوپر بھی مطلب ہے کہ اس سے کہ جی کیا ہوا، کس طریقے سے تھا، کیا اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی تھی کہ کانسپریسی نہیں تھی، تو اس سارے مطلب ہے کہ اس کے اوپر ان کی ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ تھی، تو میں اس کو آپ کو بریف اس کا تھوڑا سا بتاؤں گا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جیسے میں نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے بارے میں یہ ایک بات پھیلائی جا رہی ہے، اور مجھے ویسے موصول ہوئی تھی ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کا کوئی واٹس ایپ گروپ، بہت سے گروپس ظاہر ہوں گے ان کے، تو وہاں پہ اس گروپ میں موجود میرے ایک جاننے والے ہیں، تو انہوں نے مجھے وہاں سے فارورڈ کیا تھا، اور انہوں نے یہی والی بات کی تھی کہ جی ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا گیا ہے ریٹائرمنٹ کا۔ اچھا، ویسے میں بتاؤں آپ کو کہ انفارچونیٹلی میں صرف مطلب ہے کہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں آتی ہیں، بہت سی خبریں آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ظاہر ہے کوئی صحیح بات بھی ہوتی ہے، سچی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ ہر ایک چیز کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ بہت پھیلایا جاتا ہے اور پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت سی چیزیں جب ہوتی ہیں اس قسم کی سینسٹیو ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ایک چیز ایک ہوتا ہے کہ جی چلیں آپ چیک کر لیں، پوچھ لیں جو کنسرن لوگ ہیں کہ جی کیا اس قسم کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے اوپر ظاہر ہے، اور اعتبار کرنے والی جو بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اعتبار کرتے ہیں، تو وہ پارٹی لائنز کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ فرض کریں کہ کسی کا پی ایم ایل این سے تعلق ہے، تو وہ اپنی پارٹی کی لائکنگ ڈس لائکنگ کے لحاظ سے وہ جو بھی انفارمیشن ہوگی اس کو پسند کرے گا، اگر اس کے لحاظ سے سوٹ کرے گی تو اس کو بغیر مطلب ہے یہ کیے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو وہ آگے مطلب ہے کہ پھیلا دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، مزید شیئر ہوتا ہے، اور اس طرح چیزیں وائرل ہوتی ہیں۔ اور اسی لحاظ سے یہ والا مسئلہ اگر پی ٹی آئی کا اس طرح کا ہے کہ کوئی ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے، تو وہ بھی اسی لحاظ سے وہ شیئر ہوتی ہیں۔ اور انفارچونیٹلی میں چونکہ بات ابھی ایکس سروس مین مطلب ریٹائرڈ فوجی افسران کی بات کر رہا تھا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے اس کچھ عرصے میں اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں اور جن میں بہت سینئر لوگ بھی ہیں، مطلب ہے کہ بعض اوقات وہ اگر فرض کریں ان کا جن کی لائکنگ پی ٹی آئی کے لیے ہے یا عمران خان صاحب کے لیے ہے، تو جو میں بہت دفعہ بات کرتا ہوں اندھی تقلید کی بات، بلائنڈ فالوئنگ کی، تو آپ کو ان کے بات کرنے سے، ان کی تجزیے سے، یا وہ جو کچھ آپ کو فارورڈ کر رہے ہیں اس سے پتہ لگے گا کہ بلائنڈ فالوئنگ کی یہ حد ہے کہ وہ تصدیق نہیں کرتے کسی چیز کی، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ جو چیز فارورڈ کر رہے ہیں یہ بغیر تصدیق کے فارورڈ کی جا رہی ہے، اور اس کا کتنا نقصان کس کو ہو سکتا ہے، ایون ان کے اپنے ادارے کو جس سے ان کا ادارے سے تعلق رہا بہت عرصہ، اس کا بھی وہ خیال نہیں رکھتے۔ بیکاز اس وقت جو لائنز بیٹل لائنز ڈرا کی ہیں، مطلب ہے کہ فرض کریں عمران خان صاحب نے ویزاوی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے، تو وہ آپ کو اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ملیں گے۔ خیر اینی آؤ، تو میں وہ جو کہہ رہا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہی از دا سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل اس وقت جو ہیں موجودہ، اور ان کا نام یہ جو ابھی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے لیے ظاہر ہے جو 5-6 نام جب جائیں گے تو ان کا نام سب سے اوپر ہوگا، اور اس لحاظ سے وہ موسٹ فیوریٹس میں آتے ہیں، ظاہر ہے موسٹ فیوریٹس میں آتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بھی بات کی گئی کہ چونکہ وہ 27 کو یا 26 کو شاید ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ بات بھی غلط تھی، میں نے اس کے اوپر آپ سے ظاہر ہے آلریڈی ویلاگ کیا، بات کی۔ تو اینی ہاؤ، یہ جو ان کی ریٹائرمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں تھا، تو اس کو ظاہر ہے چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی شیئر کیا گیا،
تو میں نے پھر ISPR سے پوچھا، میں نے ایک یہی کویشچن بھیجا کہ جی، میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات بہت زیادہ مطلب ہے کہ شیئر کی جا رہی ہے کہ ان کو ان کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے. تو مجھے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ دیر از نو سچ تھنگ، کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت سا یہ جو شیئر کیا جا رہا ہے ان کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں، ان کے ریٹائرمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں، یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں. لیکن ایون ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ ایون اگر نوٹیفیکیشن کسی کا اگر ایشو بھی ہو جائے تو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ تک اگر فرض کریں، ظاہر ہے پرائم منسٹر از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی، آپ ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور پروموشن کے ساتھ ہی اپوائنٹمنٹ بھی آپ کو دے سکتے ہیں ان کو. تو وہ جو نوٹیفیکیشن میں آپ کو بتا دوں، چونکہ میں سول سروس کو ڈیل کرتا رہا، سول سروس کے بارے میں ان کے جو اپنے یہ جو پرسنل مینجمنٹ کے افیئرز ہوتے ہیں، تو میں اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن کا مقصد یہ صرف ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ سے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. بیکاز ظاہر ہے ان کی تو آپ کو پتہ ہے ریٹائرمنٹ ڈیٹ ایک ہوتی ہے کہ وہ 60 سال کی عمر پہ ریٹائر ہوتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہاں پہ اگر آپ میجر ہیں، اگر آپ لیفٹیننٹ کرنل بن گئے، بریگیڈیئر، فل کرنل، تو جو آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کی جو لینتھ آف سروس ہے وہ کچھ بڑھتی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ایسا نوٹیفیکیشن فرض کریں اگر ہو بھی جاتا تو اس کا اس طرح سے کنسیکوینس اس لحاظ سے نہیں ہونا تھا کہ جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتے ان کو پروموشن کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اچھا، دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بارے میں انٹیلیجنس بیورو نے ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، اور سیکرٹ رپورٹ ہے. ویسے تھی اوپر ظاہر ہے وہ سیکرٹ لکھا ہوتا ہے، یہ تو بہت سی عام سی بات ہے، لیکن اینی ہاؤ وہ اس رپورٹ کو میرے ساتھ بھی مجھے بھی شیئر کی میرے ایک سورس نے. تو اس میں اس کا کرکس کیا ہے تو ویسے لمبی رپورٹ، کوئی 8-9 صفحوں کی رپورٹ تھی، جس میں کچھ اس کے مطلب ہے کہ پوسٹ مارٹم جو ایک وہ مؤذن صاحب تھے جن کو وہاں پہ گولی لگنے سے جو جاں بحق ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے مطلب اسکیچز وغیرہ بھی مطلب پوسٹ مارٹم کے جیسے رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ تھی. لیکن اینی ہاؤ اس رپورٹ کا کرکس کیا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ ظاہر اس کا ترجمہ ہے اردو میں، اور وہ یہ ہے کہ جی انٹیلیجنس بیورو نے وفاقی حکومت کو عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے رپورٹ پیش کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ آور کا انفرادی عمل تھا. یعنی اس میں کوئی سازش انوالو نہیں تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی سازش ابھی تک نہیں ملی. جو بھی لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو یہ آئی بی کی رپورٹ ہے. اچھا، رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ بات ایک انٹرسٹنگ ہے بیکاز کہ رپورٹ میں یہ کہ جی فائر کتنا ہوئے، کتنے ایک پسٹل سے فائر ہوا یا 2 قسم کے فائر آرم استعمال ہوئے. اس میں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پسٹل سے ہونے والی فائرنگ کے بعد ریلی میں سیکیورٹی مقاصد کے لیے تعینات کیے گئے نامعلوم افراد کی جانب سے SMG سے فائرنگ اپیرنٹلی کا لفظ استعمال ہوا تھا. ویسے کہ ممکنہ طور پہ کہ وہ جو دوسری فائر تھا وہ SMG کا فائر تھا، مطلب ہے کہ وہ رائفل کا فائر تھا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپیرنٹلی یہ سیکیورٹی کے جو وہاں پہ لوگ موجود تھے، وہ جو اس لانگ مارچ میں جو لانگ مارچ کی سیکیورٹی کے لیے جن کو ظاہر ہے رولز اسائن کیے گئے تھے، اس کا وہ کہہ رہے تھے کہ اپیرنٹلی وہ جو دوسرا فائر تھا، ایک تو پسٹل کا فائر وہ تھا جس نے وہ قاتلانہ حملہ کیا جو وہاں پہ پکڑا گیا، دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھا وہ SMG کی فائرز تھے. پھر یہ بتایا گیا کہ حملہ آور کے کسی اور ساتھی کے حوالے سے کوئی معلومات سامنے نہیں آئی. یہ بھی ابھی تک نہیں سامنے آیا کہ یہ جو حملہ آور تھا اس کے ساتھ کوئی اور اس کا ساتھی بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کا کسی نے اس حملے میں ساتھ بھی دیا تھا. ایسی کوئی انفارمیشن ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی، اور وہ شخص یہی کہتا ہے کہ میں خود سے میں نے یہ سارا کچھ ایکشن کیا ہے اور میں نے اکیلا کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی پلاننگ والا انوالو نہیں تھی. اچھا، پوسٹ مارٹم کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا کہ حملے کے نتیجے میں
جہاں بھاگا ہونے والے جو صاحب تھے ان کے سر پر آنے والی چوٹ رائفل کا ان کو جو گولی لگی، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جنرلی آپ دیکھیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس وقت وہی جس شخص نے حملہ کیا تھا جب اس کو پکڑا گیا اور اس کو وہ جو ابتسام جو ایک نوجوان تھا جب اس نے پکڑا اور وہ بھاگ رہا تھا تو لگا ایسے کہ شاید اس کی گولی سے یہ جو معظم صاحب تھے یہ جب اس کی طرف بھاگ رہے تھے تو شاید وہ گولی لگی، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ وہ گولی جو ہے وہ رائفل کی گولی تھی، وہ 30 بور یا 9 mm پسٹل کی فائر کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے رائفل کی گولی بڑی ہوتی ہے اور یہ جو 30 بور یا 9 mm کی پسٹل کی گولی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک اس میں انٹرسٹنگ بات ہے۔ اور انہوں نے پھر اس کو مزید کہا کہ CTD جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، کہ اس کی جو فورنسک ٹیم ہے ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ کنٹینر کے بالائی حصے پر 8 گولیاں لگیں، 6 سوراخ پائے گئے، مطلب اوپر والے حصے میں 8 گولیاں لگیں، 6 سوراخ پائے گئے، جبکہ 2 گولیاں کنٹینر کی دیوار کو چھو کر گزر گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک حملہ آور نے اس کنٹینر پر فائرنگ کی جس پر وہی والا جس کو پکڑ لیا گیا تھا، جس پر عمران خان اور PTI کے دیگر رہنما موجود تھے۔ عمران خان سمیت 13 لوگ زخمی ہوئے، جبکہ ایک شخص موقع پر جاں بحق ہوا۔ حملہ آور محمد نوید کو جائے وقوع سے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جو دستیاب معلومات کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ حملہ آور نے ذاتی محرکات کی وجہ سے یہ قاتلانہ حملہ کیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے عمران خان پر ان کے غلط مذہبی عقائد کی وجہ سے حملہ کیا۔ حملہ آور کو اپنے عمل پر کوئی پچھتاوا نہیں، اس نے کسی کے اکسانے یا کسی اور کے ملوث ہونے کی تردید کی۔ جو انویسٹیگیٹر تھے ظاہر ہے ان کی بھی ظاہر ہے اس رپورٹ میں ریفلیکشن ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو ان کے مطابق گرفتاری اور اس کے بعد تفتیش کے دوران یہ جو ملزم ہے جس نے حملہ کیا تھا اس کا رویہ بہت پرسکون، پر اعتماد اور پر عزم تھا، اور اسے کوئی پچھتاوا نہیں، مطلب وہ پچھتاوا نہیں ہے اس کو، مطلب یہ جو اس نے حرکت کی اور ظاہر ہے ایک بے قصور شخص کی وہاں پہ بھی جان چلی گئی، اتنے لوگ زخمی ہوئے، لیکن اس کو کوئی پچھتاوا نہیں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا۔ وہ اب بھی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اگر اسے رہا کیا گیا تو وہ عمران خان کو مار ڈالے گا۔ دس از ویری ڈینجرس۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کس قسم کے لوگ اپنے ذہنوں میں انفارچونیٹلی کسی بھی شخص کا کوئی امیج بنا کے تو اس طرح کر دیتے ہیں، مطلب دس از ویری انفارچونیٹ۔ آج دو عمران خان صاحب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف بہانہ ہے، تو اصل میں تو پیچھے کانسپریسی ہوئی تھی۔ کانسپریسی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو رول آؤٹ کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی بندے کا عمل تھا۔ اچھا، حملہ آور کے پاس 9 mm کا آٹومیٹک پسٹل تھا، اور اس نے اپنے پسٹل کا رخ کنٹینر کی طرف کر کے فائر کیے اور ایک ہی مرتبہ میں تقریباً تمام گولیاں فائر کر دیں۔ پسٹل کے 12 اور SMG کی 2 خول جائے وقوع سے ملے، مطلب ٹوٹل جو وہاں پہ جو خول ملے ہیں نا ان کو گولیوں کے 12 پسٹل کے تھے، وہی جس شخص نے حملہ کیا تھا اس کے، اور 2 SMG کے تھے، مطلب ہے کہ رائفل کے فائر ہوئے، تو ٹوٹل مطلب ہے کہ 14 تھے۔ اچھا، گرفتاری پر حملہ جب گرفتار ہو گیا تو اس سے 2 میگزین اور 13 گولیاں اس کے پاس ویسے اور بھی پڑی تھیں، یہ بھی اس سے برآمد ہوئی۔ اچھا، پھر وہ جو جاں بحق ہونے والے جو تھے معظم صاحب مرحوم، ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ IB کی رپورٹ کہتی ہے، اور یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ یہ جو گولی داخل ہوئی تو وہ 3/1 سینٹی میٹر کا زخم تھا، جبکہ جس مقام سے باہر نکلی وہاں 12/9 سینٹی میٹر کا زخم تھا۔ زخموں کے پاس کوئی کالا نشان نہیں تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر یہ زخم رائفل کی گولی سے ہوا ہے اور یہ 30 بور یا 9 mm کی گولی کا نہیں ہے۔ اگر یہ زخم نوید کے پسٹل کی گولی کا ہوتا تو معظم کے جہاں پہ گولی لگی تو وہاں پہ کالا نشان مطلب ہے کہ ہونا چاہیے تھا، یہ وہ مزید کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایسا کہ جی ایسا ہوتا تو گولی کے ایک اور بات کہ جی اگر فرض کریں کہ پسٹل کی گولی تھی تو پسٹل کی گولی کے داخل ہونے اور نکالنے کا
جو مقام کا جو ہجم تھا، مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ پسٹل کی گولی جب لگتی ہے تو جب وہ انٹر ہوتی ہے جہاں سے نکلتی ہے تو وہ سوراخ چھوٹا ہوتا ہے، اور اگر فرض کریں کہ رائفل کی گولی ہے تو وہ جہاں سے انٹر ہوتا ہے اور جب جس آپ کی باڈی کے حصے سے باہر نکلتا ہے تو وہ بڑا ہوتا ہے. اور یہ کیس تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معظم مرحوم کے کیس میں. اور آخر میں بس صرف یہ کہ جی یہی جو جس نے یہ حملہ کیا کہ جی وہ تیسری جماعت تک اس نے تعلیم حاصل کی، مذہبی لحاظ سے بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے رپورٹ کے مطابق اس کی یا اس کے اہل خانہ کی. یہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی مذہبی پارٹی سے اس کا تعلق تھا، اس طرح کی بات. لیکن وہ اس آئی بی کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس کی یا اس کے اہل خانہ کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں. اب تک ہونے والی معلومات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حملہ آور نے تنہا یہ اقدام کیا. تحقیقات کے نتیجے میں یا حاصل معلومات کے نتیجے میں اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ حملہ آور کا کوئی ساتھی بھی موجود تھا یا اس کا کوئی اور ساتھی بھی تھا. یہ ایک انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ تھی. لیکن اینی ہاؤ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے بھی اپنی جی آئی ٹی بنا لی ہے. اب امید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک کمیشن بنائے گا، اور میرا خیال ہے کہ جتنا جلد سپریم کورٹ کے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں آئی بی کی رپورٹ عمران خان نہیں مانیں گے. ایون جی آئی ٹی خود بنائی انہوں نے، آپ دیکھیے گا کہ اس کی رپورٹ بھی نہیں مانی جائے گی. تو بہتر ہے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کمیشن، ایک ارشد شریف کے کیس میں اور ایک ادھر، دونوں کمیشن بنائے جائیں تاکہ یہ بڑے ہائی پروفائل کیسز بن چکے ہیں. تو اس لیے تاکہ جو بھی ہو ایک انصاف کے ساتھ ایک چیز سب کے سامنے آئے، اور جو اسپیکولیشن اور جو الزام در الزام ایلیگیشن اور کاؤنٹر ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ ختم ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.